بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر طریقے کے مطابق کام نہ کیا جائے تو وہ کام بے ڈھنگ کا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ اور سلیقہ ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح استغفار اور توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر طریقے کے مطابق توبہ کی جائے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کا طریقہ نہیں جانتے، وہ بس زبان سے ہی استغفار استغفار کہتے ہیں، باقی اس چیز کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے پر آپ استغفار کریں گے تو قبول بھی ہوگی۔ تو استغفار کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان کو پورا کیا جائے تو استغفار صحیح معنوں میں قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ استغفار کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہو۔ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔ اگر آپ کو کوئی گناہ یاد نہیں ہے تو ویسے بھی نادم ہو کر اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ندامت نہیں ہوگی تو استغفار نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جس گناہ سے استغفار کر رہے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، پورا ارادہ کریں، اے اللہ کہ میں اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو استغفار کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور جس کے اوپر توبہ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ ہاں اگر ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اس کے بعد پھر استغفار ہو جائے گا، لیکن وقتی طور پہ آپ بالکل چھوڑنے کا ارادہ کریں اور مضبوطی کے ساتھ چھوڑیں۔ اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور ثواب کے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں، وہ کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار کے لیے اور بھی بہت زیادہ شرائط ہیں، لیکن مین شرط یہ تین ہیں۔ اگر آپ ان تین شرائط کے ساتھ استغفار کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں گے یا پھر اللہم اغفر لی پڑھیں گے، کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے، تو اگر آپ ان تین شرائط کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ بالکل قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور جو نیکی کرنے کی طاقت ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو انسان اپنی بس کوشش کرے، انجام اور نتیجے کا ذمہ دار انسان نہیں ہے۔ تو جو بہن بھائی یہ خیال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ توبہ کیسے قبول ہوگی، استغفار کیسے قبول ہوگی، تو استغفار کی شرائط کیا ہیں، تو ان کو ان مین تین شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ان تین شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر مانگتے رہا کریں اور نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔